السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹریہ سہارا روز نامے میں یونیفارم سول کوڈ پر ایک اداریہ شائع ہوا ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کا ایشو۔ یونیفارم سول کوڈ ایک ایسا مسئلہ ہے جو انتخابات کے وقت موضوع بحث بن جاتا ہے۔ اگر سرکار کی طرف سے کوئی نہ بھی بولے تو میڈیا کسی نہ کسی بہانے لیڈران یا وزراء سے اس بابت کچھ نہ کچھ کہلوائی دیتا ہے۔ سوال کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ سرکار کی منشا ظاہر ہو جائے اور لوگوں میں اس تعلق سے کوئی پیغام چلا جائے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سرکار خاموش ہے۔ تازہ معاملہ مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو کا ہے، جنہوں نے آبنگ نیوز چینل سے بات چیت کے دوران یونیفارم سول کوڈ کو لانے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 44 کا حوالہ دیتے ہوئے صاف صاف کہا کہ ہماری سرکار اس کے لیے ضروری قدم اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 44 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سرکار کو یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے تحت جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے، اور ہم وہی کریں گے جو ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ کام کب ہوگا، اس بابت ان کا کہنا تھا کہ میں ابھی اس کا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سرکار کی منشا کیا ہے اور ملک کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ ایسے میں جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے صحیح وقت پر کیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے امور میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل مرکزی وزیر سے پارلیمنٹ میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے دو باتیں کہی تھیں۔ ایک، اس کے نفاذ کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور گزشتہ سال نومبر جو 22واں لا کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، وہی یونیفارم سول کوڈ کا جائزہ لے گا، جبکہ 21ویں لا کمیشن نے اپنے رپورٹ میں کہا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ نہ تو ضروری ہے اور نہ مطلوب ہے۔ حال ہی میں جب سپریم کورٹ میں سرکار نے کہا تھا کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کے حق میں ہے اور یہ کام پارلیمنٹ کا ہے نہ کہ کورٹ کا، سپریم کورٹ بھی بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ سرکار کو اس کے نفاذ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں جب یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے اتراکھنڈ سرکار کی طرف سے تشکیل شدہ کمیٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو کورٹ نے عرضی مسترد کر دی۔ یونیفارم سول کوڈ کا مقصد شادی، طلاق، گود لینے اور وراثت جیسے پرسنل امور میں یکساں قوانین کا اطلاق کرنا ہے۔ آرٹیکل 44 میں مذکور ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصولوں میں یونیفارم سول کوڈ کی وکالت تو کی گئی ہے، لیکن آزادی کے بعد سے حکومتوں نے مختلف مذاہب پر مبنی سول کوڈ کی اجازت دی اور اسی کو جاری رکھا۔ تاہم بی جے پی کی بنیادی ایجنڈے میں بہت پہلے سے 3 ایشوز شامل ہیں۔ ایک، اجودھیا میں رام مندر کی تعمیر، دوسرا جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کا خاتمہ، اور تیسرا یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ ہے۔ 2 وعدے
پورے ہو گئے، تیسرے پر کام کرنا باقی ہے، بلکہ کام چل رہا ہے، کیونکہ بی جے پی کی حکومت والی 3 ریاستوں نے اس سلسلے میں پہل کر دی۔ سب سے پہلے اتراکھنڈ کی سرکار نے یونیفارم سول کوڈ کے ماڈل قانون کا ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا دیسائی کی سربراہی میں سہ رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ دیگر ارکان میں ریٹائرڈ جج پرمود کوہلی، ریاست کے سابق چیف سیکرٹری شتروگھن سنگھ، اون یونیورسٹی کی وائس چانسلر سریکھا ڈنگوال اور سماجی کارکن منو گوڈ شامل ہیں۔ گجرات کی بی جے پی سرکار نے بھی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ کمیٹی بنانے کی بات کہی۔ کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی، لیکن ابھی تک وہ تشکیل نہیں دی گئی۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی سرکار نے بھی یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، لیکن نہ تو کابینہ نے اس کی منظوری دی اور نہ کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ گوا، جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، وہاں نافذ یونیفارم سول کوڈ کا ماڈل پہلے سے پارٹی اور اس کی مرکزی ریاست سرکاروں کے سامنے ہے۔ اب سبھی کو اتراکھنڈ کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار ہے، جس کے بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں آنے کا امکان ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر نہ صرف اتراکھنڈ میں ماڈل قانون تیار کیا جائے گا، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ کچھ رد و بدل کے ساتھ بی جے پی کی حکومت والی دوسری ریاستوں اور بعد میں پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے۔ سبھی جانتے ہیں کہ جو فیصلہ یا قانون بی جے پی کی پارٹی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے، اسے ایک کے بعد دیگرے اس کی حکومت والی تمام ریاستوں میں نافذ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم گو کشی اور تبدیل مذہب کے نام پر پارٹی کی حکومت والی ریاستوں میں قانون سازی کو دیکھ چکے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلے پارلیمانی انتخابات سے پہلے مرکزی سرکار یونیفارم سول کوڈ پر آگے بڑھے گی، اور اسی کا اشارہ مرکزی وزیر قانون نے دیا۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ حضرت ابو بکر بن داود رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین ہیں یہ: اگر مجھ سے خدا کا تصور چھین لیا جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تجربے اور جذبات کے مرکب کا نام نظریہ ہے۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے تال کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھنے والا سب سے زیادہ کمزور ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔